أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين۔ ترجمہ، کیا جب تمہیں کوئی ایسی تکلیف پہنچی جس سے دگنی تکلیف تم پہنچا چکے تھے تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ اے حبیب تم فرما دو کہ اے لوگو یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے آئی ہے، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور دو گروہوں کے مقابلے کے دن تمہیں جو تکلیف پہنچی تو وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور اس لیے پہنچی کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے۔ اولما اصابتکم مصیبہ، کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچی، یہاں غزوہ احد کا بیان ہے۔ اسی پیرائے میں یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہیں میدان احد میں تکلیف پہنچی کہ تم میں سے 70 شہید ہوئے، جبکہ میدان بدر میں کفار کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے، تو کفار کا نقصان تو دگنا ہوا۔ اس پر فرمایا کہ جب تمہیں میدان احد میں ایسی تکلیف پہنچی جس سے دگنی تکلیف تم کافروں کو میدان بدر میں پہنچا چکے تھے تو تم کہنے لگے کہ ہمیں یہ تکلیف کیسے آ گئی جبکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اس پر انہیں جواب دیا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم ان سے فرما دو کہ یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے آئی ہے کہ تم نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی کے خلاف مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے پر اصرار کیا، پھر وہاں پہنچنے کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شدید ممانعت کے باوجود غنیمت کے لیے مرکز کو چھوڑا، یہی بات تمہارے قتل اور نقصان کا سبب بنی ہے۔ مزید اگلی آیت میں فرمایا کہ میدان احد میں کافروں اور مسلمانوں کے مقابلے کے دن تمہیں جو تکلیف پہنچی تو وہ اللہ عز و جل کے حکم سے تھی، اور اس لیے پہنچی کہ اللہ عز و جل ایمان والوں کی پہچان کرا دے، لہٰذا اللہ عز و جل کے فیصلے پر راضی رہو۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ واللہ اعلم بما یکتمون۔ ترجمہ، اور اس لیے پہنچی کہ اللہ منافقوں کی پہچان کرا دے، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا دشمنوں سے دفاع کرو تو کہنے لگے اگر ہم اچھے طریقے سے لڑنا جانتے، یا کہنے لگے اگر ہم اس لڑائی کو صحیح سمجھتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ یہ لوگ اس دن ظاہری ایمان کی نسبت کھلے کفر کے زیادہ قریب تھے، اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے جو باتیں یہ چھپا رہے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ منافقوں کی پہچان کروا دے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے نقصان اٹھانے کی حکمتوں کو متعدد مقامات پر بیان فرمایا گیا ہے، جس میں بہت بڑی حکمت مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز ظاہر کرنا تھا۔ چنانچہ یہاں پر بھی فرمایا گیا کہ مسلمان لشکر کو میدان احد میں اس لیے تکلیف پہنچی تاکہ اللہ عز و جل لوگوں کو منافقوں کی پہچان کرا دے، کیونکہ منافقوں کی حالت یہ تھی کہ جب جنگ احد شروع ہونے سے پہلے عبداللہ بن ابی وغیرہ منافقوں سے کہا گیا کہ آؤ اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرو، یا صرف ہمارے ساتھ مل کر ہماری تعداد بڑھاؤ جس سے ایک قسم کا دفاع مضبوط ہوگا، تو یہ منافق کہنے لگے کہ اگر ہم اچھے طریقے سے لڑنا جانتے، یا کہنے لگے اگر ہم اس لڑائی کو صحیح سمجھتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ ان منافقین کے بارے میں فرمایا گیا کہ در حقیقت یا اس دن اپنے ظاہری ایمان کی نسبت کھلے کفر کے زیادہ قریب تھے، یہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، یعنی یہ منہ سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم جنگ کرنا نہیں جانتے، لیکن دل میں یہ کہتے ہیں کہ کفار کو اپنا دشمن نہ بناؤ، مسلمانوں کو ان کے ہاتھوں تباہ ہو جانے دو۔ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين۔ ترجمہ، وہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور خود بیٹھے رہے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے، اے حبیب تم فرما دو اگر تم سچے ہو تو اپنے سے موت دور کر کے دکھا دو۔ الذین قالوا لاخوانہم، جنہوں نے اپنے بھائیوں کے متعلق کہا۔ منافقین نے احد میں شہید ہونے والوں کے بارے میں کہا کہ اگر یہ لوگ ہماری بات مان لیتے اور ہماری طرح گھر بیٹھے رہتے تو مارے نہ جاتے۔ ان کے جواب میں فرمایا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے سے موت کو دور کر کے تو دکھاؤ، یقیناً موت تو بہرحال آ کر ہی رہے گی، خواہ آدمی گھر میں چھپ کر بیٹھ جائے۔ تو یہ کہنا سراسر غلط ہے کہ اگر لوگ ہماری بات مان کر جہاد میں نہ جاتے تو نہ مارے جاتے۔